فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَايَةً كَانَتْ حَرْفُ ابْتِدَاءٍ فَتَرْفَعُ وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةُ مِثْلُ مَرِضَ حَتَّى لَا يَرْجُونَهُ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ الرَّفْعُ فِي كَانَ سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلَهَا فِي النَّاقِصَةِ وَأَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا۔ اچھا بھئی بحث چل رہی ہے ان حروف کی جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں بھئی۔ کل کے سبق میں آپ نے ایزن کے بارے میں پڑھا کہ ایزن اپنے مابعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دے گا دو شرطیں جب پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس کا ماقبل کیا ہو، اس کا ماقبل تام ہو، اس کا ماقبل کیا ہو، تام ہو، پورا ہو چکا ہو، یعنی مابعد کا ماقبل پر اعتماد نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ فعل مضارع بھی مستقبل کے معنی میں ہو تو پھر یہ نصب دے گا۔ اور اگر ایزن سے پہلے واو یا فا آ جائیں، وَإِذَن فَإِذَن، تو پھر اس صورت میں فعل مضارع جو اس کے بعد آئے گا اس میں دو وجہیں جائز ہیں، نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز۔ اور کہہ بھی نصب دیا کرتا ہے اور اس کا معنی سببیت ہے، یعنی یہ ما قبل سبب ہوتا ہے ما بعد کے لیے۔ اس کے بعد حتیٰ کی بحث ہم نے شروع کی تھی، صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے، ان میں سے ایک حتیٰ ہے۔ تو حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا، یعنی اس کے بعد ان مقدر ہوگا کب؟ جبکہ دو شرائط پائی جائیں۔ ایک شرط تو یہ کہ وہ فعل مضارع جو حتیٰ کے بعد آ رہا ہے وہ ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو۔ کس کی طرف؟ آپ کے زمانہ تکلم کا اعتبار نہیں کرنا، آپ کے زمانے کے اعتبار سے وہ فعل مضارع جو ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے اور استقبال بھی ہو سکتا ہے۔ ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ مستقبل ہونا چاہیے۔ جی جیسے مثالوں کے اندر بھئی چلنا پہلے تھا اور دخول شہر جو تھا، دخول البلد کیا تھا؟ اس کے بعد تھا، تو چلنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ مستقبل تھا، اگرچہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ آپ کے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماضی ہو۔ یہ ایک شرط تھی کہ ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ مستقبل ہو، اور دوسری شرط کہ وہ حتیٰ کس معنی میں ہونا چاہیے؟ کہ یا الہ کے لیے ہونا کے معنی میں ہونا چاہیے، یعنی انتہا یا سببیت بھئی، انتہا یا سببیت کے معنی میں ہونا چاہیے بھئی۔ کہ آتی ہے سببیت کے لیے اور الہ آیا کرتا ہے انتہا کے لیے بھئی، انتہا۔ پھر کچھ مثالیں گزریں جی، آج بتلا رہے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَايَةً، اگر آپ نے اس مضارع کے ذریعے حال کا ارادہ کیا ہے، کس کا ارادہ کیا ہے؟ حال کا ارادہ کیا ہے، تحقیقاً او حکایتاً، تحقیق کے طریقے پر یا حکایت کے طریقے پر، کانت حرف ابتدائن، تو پھر وہ حتیٰ کیا ہوگا؟ حرف ابتدا۔ حرف ابتدا ہونے کا یہ معنی کہ اس کے مابعد نیا کلام ہوگا بھائی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ ہاں، حرف ابتدا ہونے کا یہ معنی کہ اس کے بعد نیا کلام ہے بھائی۔ تو کانت حرف ابتدائن، جب آپ نے اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا؟ حال کا، تحقیق کے طریقے پر یا حکایت کے طریقے پر، تو حتی حرف ابتدا ہوگا، فترفعو، تو فعل مضارع کو آپ کیا دیں گے؟ رفع پڑھیں گے، رفع دیں گے آپ اس کو، وتجب السببیت، اور سببیت بھی واجب ہے بھائی، سببیت واجب ہوگی، یعنی ما قبل کا ما بعد کے لیے سبب ہونا ضروری ہے۔ ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ سبب ہونا چاہیے ما بعد کے لیے بھائی۔ دیکھا تو کہتے ہیں اگر آپ نے کس کا ارادہ کیا ہو؟
حال کا ارادہ کیا ہو، تحقیق کے طریقے پر یا حکایت کے طریقے پر۔ تحقیق کے طریقے پر ہونے کا یہ معنی یعنی حقیقتاً بھی وہ حال ہو، حقیقتاً بھی وہ کیا ہو، حال ہی کا ارادہ ہو، حال ہی کا زمانہ ہو اس کا۔ جیسے بھئی کہتے ہیں بھئی مرض فلان حتی لا یرجونہ، فلاں بیمار ہوا یہاں تک کہ اب وہ اس کی امید نہیں کرتے، یعنی اس کی زندگی کی امید نہیں رکھتے، انہیں اب اس کی زندگی کی امید نہیں رہی۔ فلاں بیمار ہوا یہاں تک کہ اس کے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کو کیا ہے، اس کی زندگی کی امید نہیں رہی۔ تو دیکھو آپ نے کیا کہا بھئی مرض فلان حتی لا یرجونہ، تو یہ دیکھو آپ نے کس زمانے کا ارادہ کیا ہے بھائی، حال کے زمانے کا، اور حال بھی کس طریقے پر ہے، تحقیق کے طریقے پر ہے۔ انہیں زندگی کی امید اب نہیں رہی، یہ کون سا زمانہ ہے، حال کا ہے، کہ اب انہیں وہ حال کا ارادہ ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی کہ وہ بیمار ہوا ہے کہ اب اس وقت انہیں اس کی زندگی کی امید نہیں ہے، زندگی کی امید نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حال کا ارادہ کیا ہے اس میں، اور کس طریقے پر، تحقیق کے طریقے پر، یعنی حقیقتاً ہی کیا ہے، کون سا زمانہ ہے، حال کا ارادہ۔ تو اس دیکھا مریضہ حتی لا یرجونہ، حتی کے بعد کیا آیا، لا یرجونہ، اور فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے بھئی، سمجھ میں آیا، کیونکہ نون اعرابی کے ساتھ آیا، اور نون اعرابی کے ساتھ فعل مضارع ہو تو اس کا کیا اعراب تھا، حالت رفع میں اثبات نون، اور حالت نصبی جزمی میں اثبات نون تھا، تو یہاں اثبات نون ہے بھئی۔ تو دیکھا انہوں نے کہا تھا جب حال کا ارادہ ہو تو اس صورت میں حتی کیا ہوگا، حرف ابتدا ہوگا، اور فعل مضارع اس کے بعد مرفوع ہوگا، اور نیز سببیت بھی واجب ہے، یعنی ما قبل کا کیا ہونا چاہیے، ما بعد کے لیے سبب ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی مرض حتی لا یرجونہ، حتی کیا ہے، حرف ابتدا ہے، لہذا اس کے بعد لا یرجونہ، اس فعل مضارع کو کیا دیا، رفع دیا بھئی، اثبات نون ہے، اور سببیت بھی واجب ہے۔ مریضہ کیا ہے، بیمار ہونا سبب ہے زندگی کی امید نہ ہونے کی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ عدم امید کی اس کا سبب کیا ہے، بیمار ہونا، بیمار ہونا۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا، اگر آپ نے ارادہ کیا ہو حال کا تحقیق کے طریقے پر، او حکایتاً، یا کس طریقے پر، یعنی حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کیا ہے، حقیقت میں حال نہیں ہے، حکایت کے طریقے پر۔ حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ زمانہ تو گزر چکا ہے ماقبل کے اندر، لیکن آپ اس زمانے کو کیا فرض کر لیتے ہیں، حال ہی کے اندر فرض کر لیتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سرت امسی، سرت میں گزشتہ کل چلا، حتی یہاں تک کہ ادخل البلد، کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ سرت امسی میں گزشتہ کل چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے شہر میں بھی آپ کل ہی داخل ہوئے تھے، آپ کا مثلا میں کل ہی چلا تھا اور کل ہی کیا ہوا تھا، شہر میں داخل بھی ہوا تھا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو میں گزشتہ کل چلا تھا یہاں تک کہ اب شہر کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ تو میں اب داخل ہو رہا ہوں یا گزشتہ کل ہی داخل ہوا تھا، گزشتہ کل ہی داخل ہوا تھا۔ تو گویا جس وقت میں شہر میں کل داخل ہو رہا تھا، اس داخل ہونے کے زمانے میں نے ایک عبارت تیار کی تھی جس کے ذریعے اپنے شہر میں داخل ہونے کو بیان کروں۔ تو جب میں شہر میں داخل ہو رہا تھا اس وقت میں کیسے بتلاؤں گا اپنے شہر میں داخل ہونے کو، کہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب میں داخل ہوں تو کیا کہوں گا،
میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، تو میں نے یہ عبارت تیار کی، اور عربی میں کیا کہیں گے؟ ادخل البلد، میں شہر میں، تو یہ عبارت عین اس وقت میں گویا کہ میں نے تیار کی تھی، اس وقت کے لیے تیار کی تھی، اور وہ وقت تو ہے گزر چکا، کل ہی گزر چکا ہے، لیکن میں اس وقت کو آج فرض کر لیتا ہوں کہ گویا وہ وقت کیا ہے؟ فی الحال موجود ہے، اور جب وہ وقت فی الحال موجود ہے تو وہی کلام جو میں نے اس وقت کے لیے تیار کیا تھا بعین ہی اس کو فی الحال ادا کر دیتا ہوں، فی الحال کیا کر دیتا ہوں؟ بھائی وہ شہر میں داخل ہونے کا زمانہ تو گزر چکا ہے، لیکن اگر جس وقت میں داخل ہو رہا ہوں اس وقت میں اپنے داخل ہونے کو تعبیر کس سے کروں گا؟ ادخل البلد، میں شہر میں، تو یہاں ادخل مرفوع آئے گا، اس کے اندر کوئی عامل ہے نہیں، یہ تو نیا کلام ہے، میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اور عین اس وقت میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ فرض کرو اسی زمانے میں کہہ رہا ہوں، میں کل جب داخل ہو رہا تھا تو عین اس وقت میں نے آپ سے کیا کہا؟ ادخل البلد، میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں، شہر میں، تو فعل مضارع میں کوئی عامل ہے؟ کوئی عامل نہیں، یہ تو کلام مستانف ہے، لہذا یہ مرفوع ہوا، فعل مضارع کیا ہوا؟ آج، تو اس وقت میں یوں کہتا، تو اس وقت اب میں فی الحال مثلا آپ کے سامنے یہ بات یا کسی کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا سر تو امسی، گزشتہ کل میں چلا تھا، حتی، یہاں تک کہ، آگے جو کلام میں لے کر آتا ہوں میں یوں فرض کرتا ہوں کہ وہ جو کل کا زمانہ تھا وہ فی الحال ہے، وہ کل کا زمانہ کیا ہے؟ اسی کی حکایت کر رہا ہوں، اسی انداز میں اس فعل مضارع کو میں لے آتا ہوں جیسے اس وقت میں ہونا چاہیے تھا، تو میں نے اس وقت اس زمانے کو فرض کر لیا، جب یہ زمانہ اس وقت میں نے فرض کر لیا تو تعبیر بھی اسی طرح ہوگی جیسے اس وقت ہونی تھی بھائی، جیسے، اور اس وقت تو کیا کہنا تھا؟ ادخل البلد، میں شہر میں، فعل مضارع مرفوع تھا، تو اب جب میں حکایت اس وقت کی کر رہا ہوں اور اس حال کو میں نے اس وقت کو میں نے فی الحال فرض کر لیا ہے، تو اب بھی کیا کہوں گا؟ ادخل البلد، اسی طرح فعل مضارع کو کیا لاؤں گا؟ مرفوع لاؤں گا، اس کو کہتے ہیں حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کیا، حال موجود ہے اس وقت، وہ وقت اس وقت ہے بھائی، وہ تو گزر چکا ہے، لیکن میں حکایت کرتا ہوں کس طریقے پر؟ حال کے طریقے پر، میں نے حال کا ارادہ کیا ہے حکایت کے طریقے پر، یعنی اس وقت ہی کو کیا کر لیا؟ ابھی فرض کر لیا، اور پھر تعبیر جو اس وقت ہونی تھی وہی تعبیر کیا کر دی؟ اس وقت بھی کر دی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس وقت فعل مضارع مرفوع ہونا تھا، اب بھی کیا میں نے ذکر کر دیا؟ فعل مضارع کو مرفوع ذکر کر دیا بھائی۔ اور دیکھیے سببیت بھی ہے، سیر تو کیا ہے؟ سیر، چلنا سبب ہے کس چیز کا؟ شہر میں داخل ہونے کا، تو کہتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ، اگر آپ نے حال کا ارادہ کیا ہے تحقیقاً تحقیق کے طریقے پر، اور حکایتاً یا حکایت کے طریقے پر، کانت حرف ابتداء، تو حتی کیا ہوگا؟ حرف ابتداء ہوگا، فَتَرْفَعُ، تو آپ فعل مضارع کو رفع دیں گے، وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةُ، اور سببیت واجب ہوگی، یعنی ما قبل کا ما بعد کے لیے سبب ہونا واجب ہے، سبب ہونا واجب ہے۔ تو دیکھا دو امور ذکر کر دیے، جب آپ حال کا ارادہ کریں چاہے تحقیق کے ارادے پر کریں اور چاہے حکایت کے طریقے پر کریں، دو امور ہوں گے، ایک تو کیا؟ حتی کا حرف ابتدا ہونا، یہ بھی ہوگا، اور دوسرا سببیت کا واجب ہونا، یہ دو امور ہوں گے بھائی۔ مثل مریضہ حتی لا یرجونہ، جی وہ بیمار ہوا، مریض ہوا، یہاں تک کہ لا یرجونہ، وہ اس کی امید نہیں کرتے، اے لا یرجون حیاتہ، اس کی زندگی کی امید نہیں رہی، اب امید نہیں کرتے بھائی۔ تو یہاں دیکھو تحقیق کے طریقے پر حال کا ارادہ ہے بھائی۔ وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے
کہ بھئی جب آپ نے حال کا ارادہ کیا ہو تحقیق یا حکایت کے طریقے پر تو دو امور کا ہونا ضروری ہے، ایک کا حتی کا حرف ابتدا ہونا اور دوسرا سببیت کا واجب ہونا۔ انہی امور کی وجہ سے امتنع الرفع فی کان سیری ممتنع ہے، کان سیری حتی ادخلها فی الناقصتی، رفع کا پڑھنا ممتنع ہے اس مثال میں، کان سیری حتی ادخلها فی الناقصتی، کان ناقصہ میں، کس میں؟ کان ناقصہ میں۔ بھئی دیکھو کانا دو قسم پر ہے، ایک کانا تامہ ہے اور ایک کانا ناقصہ ہے۔ کانا ناقصہ وہ ہے جو صرف اسم کے ساتھ مل کر جہاں بات پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا تو زید ہے کانا کا اسم اور قائما ہے کانا کی خبر، تو یہاں پر صرف کانا زید کہہ دیں تو قائما نہ ذکر کریں تو بات پوری ہوتی ہے نہیں، کیونکہ تو کانا ناقصہ ہے، اور کانا ناقصہ تو کس کو چاہتا ہے؟ اسم کے ساتھ ساتھ خبر کو بھی چاہتا ہے جی۔ اور ایک ہوتا ہے کانا تامہ، جہاں صرف اسم کے ساتھ مل کر بات پوری ہو جاتی ہے بھئی، اور یہ کانا بمانے ثبتا کے ہوتا ہے، جیسے کانا زیدن ای ثبتا زیدن، زید ثابت ہوا یعنی زید تھا، زید، تو یہاں پر اب کسی خبر کی ضرورت نہیں، کانا زیدن یہ کانا تامہ ہے بھئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کانا کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، ایک ناقصہ اور ایک تامہ۔ ناقصہ میں اسم کے ساتھ ساتھ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ خبر کی، اور کانا تامہ میں خبر کی ضرورت نہیں، وہی اسم فاعل بن جائے گا اور جملہ پورا ہو جائے گا بھائی۔ تو لہذا کہتے ہیں کانا ناقصہ کے اندر کانا سیری حتی ادخلها، یہاں ادخلہ کے بجائے ادخلها پڑھنا یعنی رفع کا پڑھنا ممتنع ہے بھائی، یہاں رفع کا پڑھنا ممتنع ہے، امر اول کی طرف نظر کرتے ہوئے بھائی۔ دو امر ذکر کیے تھے بھائی، جب آپ نے حال کا ارادہ کیا ہو تو کتنے امر ہوں گے؟ کانا حتی کا حرف ابتدا ہونا اور سببیت کا واجب ہونا، تو امر اول کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر رفع پڑھنا ممتنع ہے۔ امر اول کیا تھا بھائی؟ حتی کا حرف ابتدا ہونا۔ یہاں اگر حتی کو حرف ابتدا بنائیں گے تو اس صورت میں ما بعد کلام مستقل ہوگا بھائی، نیا کلام شروع ہوگا، کلام مستانف، ما قبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر یہاں پر اگر ادخلوها کا ما قبل سے تعلق نہ رہے تو کانا بغیر خبر کے رہ جائے گا۔ کانا ناقصہ ہے بھئی، اور کانا ناقصہ تو کس کو چاہتا ہے؟ خبر کو۔ تو دیکھیے کلام کیا ہے؟ کانا سیری، یہ سیری مضاف الیہ مل کر کانا کے لیے کیا ہوا؟ کانا کا اسم ہوا، اور خبر کوئی آئی ہے؟ حتی سے پہلے خبر تو کوئی نہیں آئی، تو اب اگر حتی کے ما بعد کلام مستانف بنا دیں، نیا کلام بنا دیں، تو کانا ناقصہ بغیر اپنی خبر کے رہ جائے گا اور معنی خراب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حتی کو حرف ابتدا بنانا ہونا چاہیے، اور حرف ابتدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ما بعد کلام مستقل، اور یہاں پر اس کو کلام مستقل بنانا صحیح نہیں، یعنی حتی کو حرف ابتدا بنانا صحیح نہیں، ورنہ تو کانا ناقصہ بغیر اپنی خبر کے رہ جائے گا اور معنی خراب ہو جائے گا، لہذا یہ مثال ممتنع ہے۔ یعنی اس مثال میں ادخلوا پر رفع پڑھنا ممتنع ہے، بلکہ اس پر کیا پڑھیں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے امتنع الرفع، رفع ممتنع ہے بھائی، یعنی جائز نہیں ہے۔ فی کان سیری حتی ادخلها، کان سیری جی حتی ادخلها فی الناقصتی، کس کے اندر؟ یہ کانا ناقصہ کے اندر۔ وَأَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا، اور یہ مثال بھی ممتنع ہے، أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا، اس مثال میں بھی یعنی رفع پڑھنا ممتنع ہے۔ کیا پڑھنا ممتنع ہے؟ رفع پڑھنا ممتنع ہے، امر ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ امر ثانی کیا تھا بھائی؟ سببیت کا واجب ہونا، یعنی ما قبل کو کیا ہونا چاہیے؟ ما بعد کے لیے سبب ہونا چاہیے، تو یہاں پر یہ سببیت والا معنی صحیح نہیں بنتا، اس لیے یہاں پر رفع کا پڑھنا
ممتنع ہے. جی کیسے؟ دیکھیے بھائی، اسرتا کیا تو چلا، حتی تدخلها، تو اگر آپ اس کو کیا پڑھیں؟ تدخلوها پڑھیں. کیا پڑھیں؟ تدخلوها پڑھیں. تو پھر تو آپ نے کیا کر دیا؟ حتی کے بعد کلام مستقل آیا، کلام مستانف آیا، تو اس کی گویا آپ خبر دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تدخلوها، تو شہر میں داخل ہو رہا ہے. اور خبر تب دی جائے گی جب آپ کا داخل ہونا یقینی ہو. آپ کا داخل ہونا، بھائی میں تبھی خبر دوں گا نا جب آپ کیا ہو، شہر کے اندر یقینی طور پر داخل ہو رہے ہوں. تدخلوها، آپ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا انہوں نے کیا کہا تھا؟ سببیت واجب ہے. ما قبل کو سبب ہونا چاہیے، ما بعد کو کیا ہونا چاہیے؟ مسبب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مسبب ہونا چاہیے. تو یہاں مسبب کیا ہوا؟ آپ کا شہر کے اندر داخل ہونا، اور اس کو وہ تو مستقل کلام اگر ہم بنائیں اس کو تو پھر تو یہ خبر بن گئی، اور گویا میں آپ کے اندر داخل ہونے کی خبر دے رہا ہوں، یعنی آپ کا داخل ہونا یقینی ہے، قطعی ہے. تبھی تو میں خبر دے رہا ہوں. آپ یقیناً کیا ہے، شہر میں داخل ہو رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حتی تدخلوها، کہ آپ شہر میں کیا ہیں. تو معلوم ہوا مسبب یقینی ہوا. جب اس کو کلام مستانف بنائیں گے تو یہ نیا کلام بنے گا، مستقل کلام بنے گا، اور جملہ کیا بن جائے گا؟ جملہ خبریہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یعنی آپ خبر دے رہے ہیں. معلوم ہوا آپ کا داخل ہونا یقینی. تو معلوم ہوا مسبب کیسا پایا گیا؟ یقینی طور پر پایا گیا، قطعی طور پر پایا گیا. اور سبب کے بارے میں شک ہے. اسرتا، کیا تو چلا ہے؟ پتہ نہیں چلا ہے یا چلا نہیں، اسی لیے تو کیا کیا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا. تو سبب میں ہے شک اور مسبب کیا ہے؟ یقینی. اور یہ تو محال ہے مولانا کہ سبب میں شک ہو اور مسبب کیا ہو؟ یقینی ہو. جب مسبب یقینی ہے تو سبب بھی یقینی ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر سببیت درست نہیں ہے بھائی. سببیت والا معنی تو امر ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مثال بھی ممتنع ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَسِرْتَا، تو لہذا أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلُوهَا نہیں پڑھیں گے بلکہ تَدْخُلَهَا. أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا. وَجَازَ فِي التَّامَّةِ، اور جائز ہے کانا تامہ کے اندر. کانا سیری حتی ادخلوها، یہاں رفع پڑھنا جائز ہے بھائی. رفع پڑھنا جب کانا تامہ ہو. کانا سیری، کانا ایک تامہ ہے، اور کانا تامہ صرف کس کے ساتھ، کس کو چاہتا ہے؟ اسم کو. تو یہاں سیری اس کا اسم یعنی اس کا فاعل آ گیا، تو یہ بات پوری ہو گئی. اور یہ کس معنی میں ہوا؟ ثبتا کے معنی میں. کانا تامہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ ثبتا. ایسا باتا سیری، میرا چلنا ثابت ہوا. جملہ پورا ہے ادھورا ہے بھائی؟ پورا ہے بھائی. میرا چلنا ثابت ہوا. حتی ادخلوها، یہاں تک کہ شہر میں اب داخل ہو رہا ہوں. تو یہاں حتی کے بعد کیا کرنا؟ حتی کو حرف ابتدا بنائیں اور اس کے ما بعد کلام کو مستانف بنائیں تو بات صحیح رہتی ہے. کیونکہ حتی کو، کیونکہ کانا کو خبر کی ضرورت ہی نہیں، یہ مستقل کلام بنانا صحیح. سورج سمجھ میں آ گئے؟ اور اسی طرح یہ بھی صحیح ہے بھائی. وَأَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُوهَا، أَيُّهُمْ، کون ان میں سے چلا یہاں تک کہ يَدْخُلُوهَا، اس شہر میں داخل ہو رہا ہے. ان میں سے کون چلا کہ اس وقت شہر میں داخل ہو رہا ہے. اس پر آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل وہی ماقبل والی مثال کی طرح ہے. أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا، استفہام تھا، اور استفہام کس لیے ہوا کرتا ہے؟ شک کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر حتی کو ابتدا کے لیے بنا دیں تو ما بعد میں کیا ہوگا؟ کلام مستقل ہوا. مستقل ہوا تو يدخلوها، دخول کی خبر دی جا رہی ہے، اور چلنے میں کیا ہے؟ شک ہے. تو سبب میں شک اور مسبب قطعی ہوا. یہ تو اسی کی طرح نہیں بھئی، یہ اس جیسی مثال نہیں ہے. یہ دیکھو معنی کیا ہے؟ ایہم سارا، کون ان میں سے چلا، حتی یدخلوها، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہے. یہاں کسی کا چلنا یقینی طور پر ہے، ہاں تعین نہیں ہے کہ کون چلا ہے.
صرف تعین کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس چلنے یا نہ چلنے کے اندر شک، چلنے میں شک نہیں ہے۔ ایو کون ان میں سے چلا، معلوم ہو کوئی چلا ضرور ہے لیکن کون چلا ہے یہ پتا نہیں، تو چلنا سبب یقینی ہے، جب سبب یقینی ہے تو آگے مسبب بھی کیا ہوا، جس کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ کی بھی کیا ہوا، یقینی ہوا، تو اس کی خبر دینا، اس کو مستقل کلام بنانا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ایہم سارا حتی یدخلوها، ان میں سے کون چلا یہاں تک کہ داخل ہو رہا ہے اس شہر میں، وَلَامُكَ مِثْلُ أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور لام کہ جیسے، لام کہ کے بعد بھی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کیا مقدر ہوگا، ان کیا ہوگا، مقدر ہوگا، ان مقدر ہوگا بھائی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد حرف ان کیا ہوگا، مقدر ہوگا، اب ان سب کی تفصیل سے مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں اور شرائط ذکر کر رہے ہیں، ان میں ایک لام کہ بھی آیا تھا، اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں وَلَامُكَ مِثْلُ أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو دیکھو اصل میں کیا ہے، أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہاں ان کیا ہے، مقدر ہے، جیسے حتی کے بعد مقدر تھا بھائی، وَلَامُ الْجُحُودِ، اور لام جحود جو ہے یا لام جحد جو ہے بھائی، لام تاکید، یہ کیا ہے، لام تاکید ہے، بعد النفی، کس کے بعد آتا ہے، نفی کے بعد آتا ہے، لکانا، اور نفی کس کے لیے ہوتی ہے، کانا کے لیے، کس کے لیے، یعنی کانا پر نفی، حرف نفی داخل ہوتا ہے، اور اس نفی کی تاکید کے لیے ایک لام آتا ہے جسے لام جحود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یا آسان لفظ میں یوں کہو، کانا منفی کے بعد نفی کی تاکید کے لیے جو لام آئے اسے کیا کہتے ہیں، لام جحود کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وَلَامُ الْجُحُودِ لَامُ تَاکِیدٍ بَعْدَ النَّفْیِ لِکَانَ، لام جحود ہے لا ایسا لام تاکید ہے جو نفی کے بعد ہو، لکانا، کانا کے بعد بھئی، کانا کے لیے جو نفی ہے اس کے بعد ہے، مثل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، دیکھا یہاں کیا آیا بھئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ نہیں تھا ان کو عذاب دینے والے بھئی، اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں، اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ، تو دیکھو کانا ہے اور کانا پر کیا داخل ہوا، ما حرف نفی داخل ہو تو یہ کانا منفی ہوا، اور اس نفی کی تاکید کے لیے ایک آگے لام آ رہا ہے، لِيُعَذِّبَهُمْ، اور یہ لام جحود ہوا، اور لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی لیے لِيُعَذِّبَ، با پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ، فتحہ پڑھ رہے ہیں بھئی، وَمَا كَانَ اصل میں کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِأَنْ يُعَذِّبَهُمْ، وَالْفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ، اور فا جو ہے وہ بھی نصب دے گی مضارع کو دو شرطوں کے ساتھ، یعنی فا، وہ فا جس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد یعنی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع منصوب ہوگا بشرطین، کس وجہ سے، دو شرطوں کی وجہ سے، احدہما السببیت، ایک تو سببیت ہے یعنی ما قبل کو سبب ہونا چاہیے اور ما بعد کو کیا ہونا چاہیے، مسبب، والثانی ان یکون قبلها امر او نہی او استفہام او نفی او تمن او عرض، اور دوسری شرط یہ کہ اس فا سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا استفہام ہو، یا نفی ہو، یا تمنی ہو، یا عرض ہو، ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، تو دو شرطیں ہیں، فا کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو وہ نصب دے گا، کتنی شرطیں ہیں، 2 شرطیں، پہلی شرط کیا، سببیت یعنی ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ما بعد کے لیے، اور دوسری شرط کیا کہ وہ فا 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں آئی ہو گئے، پہلی چیز کیا ہے، امر، امر کی مثال جیسے مولانا زرنی فاکرمکا، زرنی فاکرمکا، تو میری زیارت کر، فاکرمکا، تو میں تیرا اکرام کروں گا، تو میری زیارت کر تو میں تیرا اکرام کروں گا، تو دیکھیے مولانا فا آیا،
فَأُكْرِمَ، اس پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ فا کے بعد فعل مضارع کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس پر نصب پڑھ رہے ہیں، یعنی ان مقدر ہے، اس لیے کہ یہاں وہ دونوں شرائط پوری ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ سببیت، بھئی تم زیارت کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا اکرام کروں گا۔ دیکھو ما قبل سبب ہے اور ما بعد کیا ہے؟ مسبب ہے۔ اور دوسری شرط کیا تھی؟ کہ فاق 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں آئے، اور یہاں ما قبل میں کیا ہے؟ امر ہے، تو امر کے جواب میں آئی۔ وَالنَّهْيُ، نہی کی مثال مولانا، لا تشتمنی فَأُكْرِمَكَ، لا تشتمنی، تو مجھے گالی نہ دے، فَأُكْرِمَكَ، تو میں کیا کروں گا؟ تیرا اکرام کروں گا۔ تو یہاں بھی دونوں شرطیں پوری ہیں بھائی۔ سببیت ہے، گالی نہ دینا، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ اکرام کرنے کا۔ اور دوسری کہ فا کس کے جواب میں آ رہی ہے؟ لا تشتمنی کس کے جواب میں ہے؟ نہیں کے جواب میں۔ جی آگے کیا ہے؟ استفہام ہے بھائی، استفہام۔ استفہام کی مثال جیسے هل عندك ماء فاشربه، هل عندك ماء فاشربه، کیا آپ کے پاس پانی ہے تاکہ میں اس کو پی لوں؟ تو یہاں بھی بھائی ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ پانی کو پیے گا، ما قبل سبب ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ کس کے جواب میں ہے؟ استفہام کے جواب میں۔ اور آگے ہے نفی، نفی کی مثال بھائی، نفی کی مثال جیسے ما تأتینا، ما تأتینا فتحدثنا، ما تأتینا فتحدثنا، آپ ہمارے پاس نہیں آتے، آپ ہمارے پاس نہیں آتے، فتحدثنا، کہ ہم سے باتیں کریں، کہ ہم سے، تاکہ ہم سے باتیں کریں۔ تو دیکھو ما تأتینا یہ کیا ہے مولانا؟ جی یہ نفی ہے، اور ما قبل سبب ہے کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے، کہ آنا سبب ہے اس کے باتیں کرنے کا۔ ہمارے پاس آئیں اور کیا کریں؟ ہم سے بات کریں۔ اور تمنین، یا کیا ہو بھائی؟ کس کے بعد آئے؟ تمنی۔ تمنی کی مثال جیسے لیت لی مالا فانفقہ، لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ تو یہاں پر ما قبل میں ہے تمنی بھائی، تو تمنی ہے بھائی، تمنی کی یہ مثال ہے۔ اور تو فا کس کے جواب میں آئے؟ تمنی کے جواب میں آئے، اور ما قبل سبب ہے، مال ہوتا تو اس کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ اور عرضن، یا فا کس کے جواب میں آئے؟ عرض کے جواب میں، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا، الا تنزل بنا، کیا آپ ہمارے پاس نازل نہیں ہوتے، یعنی کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے، فتصیب خیرا، تو آپ کو خیر پہنچتی، آپ کو کیا پہنچتی؟ خیر پہنچتی۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والواو، جی بشرطینی، واو کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو وہ نصب دے گا، بشرطینی، کتنی شرطوں پہ کے ساتھ؟ 2 شرطوں کے ساتھ۔ الجمعیت، ایک تو کیا؟ جمعیت کا فائدہ دے بھائی، وہ واو کس لیے آئے؟ جمع ہونے کا فائدہ دے۔ وَأَن يَكُونَ مَا قَبْلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ، اور یہ کہ اس واو کا ما قبل مثل ذالک، اس فا کی مثل ہو۔ ذالکہ کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ فا، اس فا کی طرح ہو بھائی اس کا ما قبل۔ اس فا کے ما قبل میں کتنی چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری تھا؟ 6، تو واو کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، جبکہ وہ واو جمعیت کے لیے آئے، اور دوسرا کہ وہ واو 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں واقع ہو بھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
جمعیت کا مثال جیسے دیکھو بھائی، لا تأکل السمک، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تو مچھلی نہ کھا جی اور دودھ نہ پی بھائی اکٹھا، یعنی تو مچھلی کا کھانا اور دودھ کے پینے کو جمع نہ کر، مچھلی کے ساتھ، مچھلی کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کر لو، دودھ پی لو، ایسا نہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو یہاں آیا واو بھائی، لا تاکل السمک وتشرب اللبن، تو دیکھو واو آیا بھائی، اور واو کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا، ان مقدر ہوگا، فعل مضارع منصوب ہے، وتشرب یہ نصب دے رہا ہے، کیوں یہاں پر وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں جو انہوں نے ذکر کی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی، یہ واو کس کے لیے آنا چاہیے، جمعیت کے لیے، جمع کا فائدہ دے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جمع کا یعنی اکٹھا کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، کہ ان دونوں کاموں کو اکٹھا کرنے کا۔ اور دوسرا کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں، اور یہاں وہ کس کے جواب میں ہے، نہیں کے جواب میں ہے، کس کے جواب میں، نہیں کے جواب میں ہے۔ وَأَوْ بِشَرْطِ مَعْنَا إِلَىٰ أَنْ أَوْ إِلَّا أَنْ، اور او بھی وہی، او کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو وہ نصب دے گا، بشرط، لیکن ایک شرط ہے، بشرط معنی الى ان او الا ان، اس شرط پر کہ وہ کس معنی میں ہو، او الى ان یا الا، الى ان یا الا ان کے معنی کی شرط پر بھئی، الى ان یا الا ان کے، یہ او کس معنی میں ہونا چاہیے، الى ان یا الا ان کے معنی میں ہونا چاہیے۔ مثال جیسے بھئی، لَأَلْزِمَنَّكَ او تُعْطِيَنِي حَقِّي، لَأَلْزِمَنَّكَ او تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تیرے ساتھ ضرور بے ضرور لازم رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ آپ سے کسی نے بھائی حق دینا ہے، وہ دے نہیں رہا، آپ اس کو کہتے ہیں لازمنک او تعطینی حقی، میں تیرے پاس ساتھ کیا رہوں گا، لازم رہوں، یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ تم مجھے کیا کر دو، میرا حق دے دو، جب تک حق نہیں دیتے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو یہاں دیکھو یہ او آیا بھائی، اور او کس معنی میں ہے، الا ان یا الا، بھائی بعض علماء کہتے ہیں یہ او جو ہے الا ان کے معنی میں ہے، بعض علماء کیا کہتے ہیں، الا ان کے معنی میں ہے، دونوں طرح ترجمہ صحیح ہے۔ دیکھیے میں الا ان کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، لَأَلْزِمَنَّكَ، میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا، اِلَىٰ أَن تُعْطِيَنِي حَقِّي، یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے، یا لَأَلْزِمَنَّكَ، میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا، إِلَّا أَن تُعْطِيَنِي حَقِّي، مگر یہ کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں، یہ او کس معنی میں ہے، الا ان، بعض کیا فرماتے ہیں، الا ان کے معنی میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو او کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع منصوب ہوگا، کس شرط پر کہ وہ او کس معنی میں ہو، الا ان یا الا ان۔ لیکن یہ یاد رکھو مولانا، یہ او جو ہے الا ان کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں نہیں ہوگا، الا کے معنی میں ہوگا یا الا کے معنی میں ہوگا، اور اس کے بعد ان مقدر ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ان مقدر ہوگا۔ تو چونکہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے معنی میں بھی ساتھ الا ان ذکر کر دیا، ورنہ اگر یہ او خود کس معنی میں ہو، الا ان کے معنی میں، اور اس کے بعد ایک اور ان مقدر نکالے تو کتنے ان جمع ہو جائیں گے، 2 جمع ہو جائیں گے، اور بات صحیح نہیں رہتی۔ تو لہذا یہ خود الا کے معنی میں اور اس کے یا الا کے معنی میں، اور اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ وَالْعَاطِفَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ اسْمًا، اور اسی طرح عاطفہ بھائی، ای الحروف العاطفہ، حروف عاطفہ بھائی، حروف عاطفہ کے بعد بھی فعل مضارع آئے تو وہ منصوب ہوگا، کب، اذا کان المعطوف علیہ اسمًا، جبکہ معطوف علیہ اسم ہو۔
بھئی حروف عاطفہ سے ما قبل میں جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف علیہ. اور جو ما بعد میں آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف. تو حروف عاطفہ کے بعد آیا فعل مضارع تو یہ ہے معطوف، اور ما قبل میں اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ معطوف علیہ. وہ معطوف علیہ کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اسم. تو یہ معطوف علیہ ہوا اسم، اور حرف عطف کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل مضارع. اور فعل کا عطف تو فعل پر ہوتا ہے، اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے. تو یہاں تو کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ فعل مضارع کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اسم پر. اور یہ تو صحیح نہیں، لہذا یہاں پر ان مقدر نکالا جائے گا. اور اس ان نے فعل کو کس معنی میں کر دیا؟ مصدر کے معنی میں کر دیا. اور مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم. تو معطوف بھی اسم بن گیا، اور معطوف علیہ تو پہلے اسم تھا، تو اسم کا اسم پر عطف کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئے؟ تو تمام حروف عاطفہ کے بعد بھی فعل مضارع آئے تو وہ منصوب ہوگا بشرطے کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہو؟ اسم پر. یعنی معطوف علیہ کیا ہو؟ اسم ہو. تو کہتے ہیں والعاطفہ اور حروف العاطفہ، اور حروف عاطفہ بھی کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اذا کان المعطوف علیہ اسما، جبکہ معطوف علیہ کیا ہو؟ اسم ہو. اسم ہو بھائی سمجھ. جیسے مثال اعجبنی ضربک وتشتما. اعجبنی ضربک وتشتما، تعجب میں ڈالا مجھے. کس چیز نے تعجب میں ڈالا؟ ضربک، آپ کی پٹائی کرنے نے. جو آپ نے پٹائی کی اس نے مجھے تعجب میں ڈالا. وتشتما ای وان تشتما، اور آپ کے گالی دینے نے، آپ کے پٹائی کرنے نے اور آپ کے گالی دینے نے مجھے تعجب میں ڈالا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں ضرب کا یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، اور وہ کیا ہے؟ حرف عطف. اور تشتم فعل مضارع، اور فعل مضارع کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اسم پر. اور اسم پر تو فعل کا عطف صحیح نہیں، لہذا یہاں کیا مقدر نکالا؟ ان. لہذا وتشتم منصوب پڑا بھائی. تو اب یہ بھی اسم بن گیا، اور اسم کا اسم پر عطف صحیح ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ صاحب کافیہ آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہ ساری تفصیل چل رہی ہے. شروع کے اندر اجمالاً کلام کیا تھا کہ فعل مضارع کو نصب دینے والی چیزیں یہ ہیں. اب تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے عاطفہ کو ذکر نہیں کیا تھا. حروف عاطفہ ذکر کیے تھے بھائی. حروف عاطفہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ وہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. تو مناسب یہ تھا کہ اس کو وہاں پر بھی ذکر کیا جاتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تاکہ یہ جو تفصیل ہے اجمال کے مطابق ہو جاتی. یہاں تو انہی کی تفصیل کر رہے ہیں جن کو انہوں نے پہلے بیان کیا تھا بھائی. اب انہی کی تفصیل کر رہے ہیں. اور یہ جو چیز ذکر کی ابھی، یہ تو پہلے انہوں نے اجمالاً بیان نہیں کی تھی، تو یہ بھی بیان ہونی چاہیے تھی. وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ اللَّامِ وَالْعَاطِفَةِ. بھئی یہ تو کچھ وہ مقامات کی ذکر کیے تھے بھئی جس کے بعد کیا ہو؟ جن کے بعد ان مقدر ہوتا تھا. اب صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں ان مقدر ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اس ظاہر بھی کر سکتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک لام کہہ کے بعد اور ایک عاطفہ، حروف عاطفہ کے بعد. بھئی ابھی حروف عاطفہ کے بعد میں نے ابھی کیا مثال ذکر کی؟ اعجبنی ضربک وتشتما. تو ان کو مقدر کرنا بھی صحیح اور اس کو ظاہر کرنا بھی صحیح، یوں کہنا بھی صحیح. اعجبنی ضربک وان تشتما. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح لام کہہ کے بعد بھی ظاہر کرنا بھی صحیح. کیا مثال گزری تھی؟ اسلمت لأدخل الجنت. یہاں ان کو ظاہر کرنا بھی جائز. اسلمت لأن ادخل الجنت. جی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ اللَّامِ وَالْعَاطِفَةِ. اور جائز ہے ان کو ظاہر کرنا لام کہہ کے ساتھ اور حروف عاطفہ کے ساتھ. وَيَجِبُ مَعَ اللَّهِ. اور واجب ہے ان کا ظاہر کرنا مع لا. کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ. فی اللامی، کس میں؟
جی لام میں بھائی لام کہہ کے اندر علیہا جو کس پر داخل ہوا ہو ان پر علیہا ہا ضمیر کس کو راجع ہے ان کو تو لام کہہ کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور جب یہ لام کہہ کے بعد اگر لائے نفی آ جائے فعل مضارع آ رہا ہے لیکن درمیان میں کیا آ گیا حرف نفی آ گیا تو دو لام جمع ہو گئے ایک لام کہہ اور ایک لائے نفی اور دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں لہذا ان جو مقدر تھا اس کو ظاہر کرنا واجب ہے تو کیسے کہیں گے مثلا ضربت زیدن میں نے زید کی پٹائی کی لئلا یضربک لئلا تاکہ کہیں وہ آپ کی پٹائی نہ کرے میں نے پہلے اس کی کیا کر دی پٹائی کر دی ضربت زیدن لئلا یضربک تاکہ کہیں وہ آپ کی پٹائی نہ کر دے تو دیکھو لام یہاں کیا آیا لام کیا آیا اور لام کیا کے بعد کیا آ رہا تھا لائے نفی تو لہذا ان کو ظاہر کرنا واجب لی اللہ پڑھا میں نے کیا پڑھا کیونکہ دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں صورت سمجھ میں اور نیز اس کا رسم الخط بھی الگ ہوگا بھائی خاص طریقے سے لکھتے ہیں کیسے یہ لام لکھتے ہیں لام کے آگے ایک دندانہ اس دندانے پہ حمزہ ڈالتے ہیں اور پھر ساتھ ہی لا کو ملا کر لکھ دیتے ہیں لام لکھتے ہیں اس کے بعد ایک دندانہ اس دندانے پہ کیا لکھتے ہیں حمزہ اور ساتھ ہی آگے ملا کر کیا لکھ دیتے ہیں لا سمجھ میں آیا اللہ جی چلیے بس مولانا ھذا ھو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام